پہلا پوائنٹ تو مطلب پہلا پوائنٹ انہوں نے آخر میں رکھا یہ ٹرانسجینڈرزم والا، بٹ لیکن آئی وڈ ایڈریس دی ادر ون کہ یہاں پہ جو خواتین کو جینڈر ایکولیٹی اور فریڈم کے نام پر جو میدان میں اتارا گیا تھا، اور اب جو فیمنزم جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ ایک اسٹیٹ آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ بن گئی ہے ایٹ دی اینڈ آف ہز لائف. تو اب اس موومنٹ کا عورتوں کو کیا واقعی انڈسٹریل لیول پر فائدہ ہوا ہے؟ میک شیور کہ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ملک ترقی کرا ہے یا اکانومی کسی جو ہے نا اسٹیٹ کی جو ہے نا اچھی ہوئی ہے. میرا بہت ہی اسپیسیفک کویشچن ہے، آئی وڈ ریپیٹ، کیا وومن انڈسٹریلائزیشن کا خواتین کو فائدہ ہوا ہے؟ راجو بھائی. یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم، اور امید ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. پرفیکٹلی شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ عاصم صاحب کا، اور بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت بخشی، اتنے مہربان الفاظ سے آپ نے نوازا. دیکھیے، جو 2 پوائنٹس ہیں عاصم صاحب کے، ویری ویلڈ پوائنٹس. ایک تو اس میں یہ ہے کہ کیا انڈسٹریلائزیشن کا عورت کو کوئی فائدہ ہوا؟ ویل اٹس، دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں شراب کے بارے میں بھی لکھا ہوا کہ اس کے بھی کچھ نہ کوئی فائدے ہوتے ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہیں. لیکن یہ کسی چیز کو میجر کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جو طریقہ کار ہے میجر کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس سارے انٹرپرائز کی ضرورت کیوں تھی، مین مقصد کیا تھا. سو دی کوسچن از کہ کیا عورتوں کی آزادی اس لیے ضروری تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کی آزادی بذات خود ضروری ہے، یا ہم یہ سمجھتے تھے بحیثیت انسان کہ عورت کی آزادی ضروری ہے بیکاز انڈسٹری کو اس کی ضرورت ہے. ناؤ ہسٹوریکل ایویڈنس یہی ہے کہ اس کی انڈسٹری کو ضرورت تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ملینز کے حساب سے لوگ مر گئے، لوگ انکیپیسیٹیڈ ہو گئے، تو انڈسٹری کو تو بہرحال رن کرنا ہی تھا. اٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیڈ ٹو ڈو. تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں انڈسٹری، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ صرف فیکٹری کی ہم بات کر رہے ہیں، اگرچہ وہ بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا اس کا. ایم سوری، میرے آج گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کو بیک گراؤنڈ کچھ نوائز آ رہا ہے تو میں اس کو معافی چاہوں گا. نہیں سر، Now, کوئی نوائز نہیں آ اگر رہا، صرف آپ کی آواز آ رہی. اچھا ٹھیک، وہ میں نے وہ سپریسرز وغیرہ آن تو کیے ہیں، آئی تھنک وہ کام کر رہے ہیں پھر. اچھا اچھا، تو وہ جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم میں یہ اتنے زیادہ لوگ مر گئے، انکیپیسیٹیڈ ہو گئے، وہ کام نہیں کر سکے یا کام کر سکنے کے قابل رہ گئے، تو عورت تو پہلے ہی آزادی چاہ رہی تھی. جو فرسٹ ویو جس کا ذکر آگے کیا عاصم بھائی نے، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھی. سفریج کی موومنٹ ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی تھی. پولیٹیکل رائٹس کی موومنٹ تو ایگزسٹ کر رہی تھیں. جو دوسری جنگ عظیم ہے، پہلی جنگ عظیم میں اس کا فرق پڑا، لیکن جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کا مین فرق یہ تھا کہ اس کی جو اسکیل تھا ایٹروسٹیز کا، وہ بہت بڑا تھا. دیر فور آل آف سڈن جب سوسائٹی کے امپورٹنٹ جابس جب ویکنٹ ہو گئے، جس میں ڈاکیے کا کام ہے، جس میں دودھ سپلائی کرنے والے کا کام ہے. اس زمانے میں دودھ گھروں میں سپلائی کیا جاتا تھا، اب تو ویسٹ ڈیولپ ہو گیا، لوگ جا کے خود ہی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے لے لیتے ہیں، اگرچہ آج بھی ڈلیوریز ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے کا مین اسٹریم تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی تھی جس سے زندگی مفلوج ہوتی تھی. تو اب کوشچن یہ تھا کہ اب کیا کریں، سارا کچھ تو ختم ہی ہو گیا. تو پھر وہ انڈسٹریلسٹ جو ہے اس نے ریئلائز کیا کہ وہ جو عورت آزادی مانگ رہی تھی نا، وہ ٹھیک ہی مانگ رہی تھی، اس کو آزادی دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی آزادی اس لیے کبھی بھی نہیں ڈیوائز کی گئی کہ عورت کی آزادی ایک اچھی چیز تھی. عورت کی آزادی ایک بائی پروڈکٹ تھا اس انڈسٹریل نیڈ کا، جو اس زمانے میں جس کی ضرورت تھی. اور آپ اس کو کئی مثالیں دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ اگر اسپورٹس کی انڈسٹری کو دیکھیں، اسپورٹس کی بہت بڑی انڈسٹری ہوتی ہے. امریکہ میں مثال کے طور پہ 1943 ٹو 1956 جو ان کی بیس بال، جو میجر ان کی سپورٹس ہے، وہ صرف عورتوں کی لیگ تھی، مرد اویلیبل ہی نہیں تھے. ایون جنگ عظیم کے بعد بہت وقت ایسا تھا کہ مرد جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے. تو those problems had always existed there. So ہوا پھر یہ کہ عورتوں کو وہ آزادی جو ہے وہ ملنی شروع ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اگر عورتوں کو آزادی ملنا شروع ہوئی پولیٹیکلی اسپیکنگ، تو پھر سیکنڈ ویو کی ضرورت کیوں پڑی جو کہ 1960s کی تھی؟ بل اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کو اب جب کارخانوں میں دھکیل دیا گیا، ان کو مختلف جو انڈسٹریز ہیں اس میں دھکیل دیا گیا، تو اسٹریٹ وے یہ ہوا کہ جب مرد واپس آنا شروع ہوئے، یا جب مرد اپنی جنگ کے بعد خود کو ریکور انہوں نے کیا، تو خواتین کو
इंडस्ट्रियलिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता आइदर निकालना शुरू किया या उनको डिमोट करना शुरू कर दिया। इवन और एक चीज़ होती है, उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल ये होती है कि आप किसी को बरह रास्त तो काम से ना निकालें, लेकिन उसके लिए जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने डिफिकल्ट कर दें कि वो आदमी खुद ही काम छोड़ के चला जाए। तो बहुत से लोगों, जो खवातीन थी, उनकी कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल हो रही थी, पे कट्स हो रहे थे, डिमोशंस हो रही थी। उनके लिए इतना मुश्किल कर दिया था कि एक औरत जो माँ है उसके लिए को इस हद तक ले गए कि वो चूज़ करे क्या वो बहसीत माँ अपना काम करे या वो बहसीत वर्कर अपना काम करे, विच देन गेव टू राइज टू द आइडिया कि अब हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, जो जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उनको कंसीड करेंगे और जो काम है उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, बच्चे कम पैदा करेंगे एंड सो फोर्थ। तो उससे फिर जो नुकसान होना शुरू हुआ वो खवातीन का ये था कि उनको फेयरनेस नहीं मिल रही थी। देयरफॉर जो सेकंड मूवमेंट थी, इनकी जो सेकंड वेव थी, वो आई ही इसीलिए थी कि औरत को कम से कम जो सोशल इक्वालिटी है वो तो मिलनी चाहिए। बट देन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो सोशल इक्वालिटी मिली, क्या उससे मसले हल हो गए? आंसर इज नो। अगर हल हो जाते तो फिर जो लैंडमार्क केस था अनीता हिल का कि मुझे सेक्सुअली असल्ट किया गया है काम पे, और उसके बाद फिर एक तांता बंद गया कि मुझे भी जो काम पे सेक्सुअली असल्ट किया गया है, दैट essentially became the third wave. So the question is कि अगर वो सेकंड वेव में सारे के सारे राइट्स मिल गए थे तो फिर क्या जरूरत पड़ी हुई थी थर्ड वेव की? सो बेसिकली हो ये रहा है कि वो जो कैसर भाई, आपने फर्स्ट एक बड़ा वेव अच्छा थी। पॉइंट निकाला है कि सॉरी टू कट यू ऑफ, कि अनीता हिल्स की जो आपने बात की है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो था इनका 1992 में आई गेस ये हुआ, तो 90 या 91 की दिहाई में हुआ, तो फिर वो 92 के अंदर जो वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया गया था। आप देखें इस्लाम का, अगर हम बात करें कि कोई ये पूछे कि इस्लाम का एसेंस क्या है, तो हम कहेंगे इस्लाम का एसेंस जो है वो तौहीद है। और तौहीद के ज़रिए अगर हम ये कहें कि इस्लाम का एसेंस तौहीद है, तो इस्लाम को तौहीद फैलाना चाहिए। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, अगर हम ये इमेजिन करें कि इस्लाम का एसेंस तो तौहीद है, लेकिन उसके ज़रिए शिर्क फैल रहा है, तो थर्ड वेव फेमिनिज्म में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हुई है, तो ये तो चीज़ें कंट्रोल में आनी चाहिए थी उसके बाद, लेकिन ये हम नहीं, वो नहीं देखते हैं आ कि ये सकती। फैलती गई है। नहीं, वो नहीं आ ये सकती, बिल्कुल मैं उल्टा आपको हो अर्ज गया। करता हूँ। देखें, अच्छा। इस्लाम का और ये जो इज़म्स हैं इनमें फ़र्क ये है कि इस्लाम को कभी भी आप इस्लाम को आप मुसलमानों के ज़रिए जज नहीं कर सकते। इसलिए कि मुसलमान की जजमेंट भी उसके जो मुक़द्दसात हैं, जो स्क्रिप्चर है, उस पे होगी, जो कुरान है, जो हदीस है। देयरफॉर मुझे कोई कहे कि मुसलमान दहशतगर्द था, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वो इस्लाम को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा था, वो एक ज़ाती हैसियत में काम कर रहा था, डज़न्ट मैटर कि वो क्या क्लेम करता है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है जिसकी बेस पे हम जज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है इन बाकी इज़म्स में, इंक्लूडिंग फेमिनिज्म के, इनके मुक़द्दसात नहीं हैं, इनके कोई स्क्रिप्चर नहीं है। देयरफॉर हम वाहिद तरीका इसको जज करने का इनके प्रोपोनेंट्स ही हैं, जो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, हम सिर्फ उन्हीं को देख के कर सकते हैं। तो उनको जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट वेव थी वो पॉलिटिकल राइट्स की थी, और वो राइट्स किस तरह के? वोट डालने का हक, कैन यू इमेजिन दैट? और वो भी वोट डालने का हक जो है वो सफ़ेद जो खवातीन थी उन तक रहा। अगरचे जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था उसमें स्याह फाम खवातीन को वोट डालने का हक था, लेकिन वो इतना मुश्किल था कि वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर पे ही था। प्रैक्टिकली काली औरतें जो थी, स्याह फाम औरतें जो थी, ब्लैक वुमेन, वो वोट वोट नहीं डालती थी। तो ये कौन सी मूवमेंट थी कि जिसमें खवातीन को आपने महदूद कर दिया उनके रंग के हवाले से? और फिर उसके बाद अगर वो इक्वालिटी चाहती थी तो उस इक्वालिटी में जॉब भी थी, चलें जॉब मिलना शुरू हो गई, लेकिन उससे प्रॉब्लम हल नहीं हुआ इसलिए कि इक्वल पे नहीं होती थी। और आई थिंक 1963 में यूके में अपना यूनाइटेड स्टेट्स में इक्वल पे जो एक्ट है वो हुआ 1970s में, यूके में हुआ। ये दूसरी जंग अज़ीम के काफ़ी बाद की बातें हैं। यानी कि प्रॉब्लम था तो उसको एलिविएट करने के लिए कानून बने। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी काफ़ी हद तक फेयरनेस आ गई, लेकिन थर्ड वेव इसलिए आई कि वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही हमें सेक्सुअली ऑफेंड किया जा रहा है। आई मीन इट्स जस्ट वन प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम। तो हम जब इनको देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये बेसिकली कोई औरतों के हक में नहीं है, इट्स जस्ट रिबेलियस मूवमेंट। और इस वक्त एक जंग लगी हुई है, जैसे जब से आप लोगों ने अपना काम शुरू किया है, हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने, तो तब से हमने देखा है कि ये जो सो कॉल्ड एक एंटी या एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो खुद को कहते हैं, अपने आप को नाम दिया हुआ है, जैसे वो दस्तों गिरेबां हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप जो वेव्स हैं इनकी आप देखें, वो सब के सब एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं। यानी कि जो इस फोर्थ वेव की जो बात की गई थी, fourth wave is being discredited by the proponents of third wave, and which is being discredited by the proponents of the second wave, and so forth. I mean, फर्स्ट वेव वालों तो उनको तो कहते हैं कि वो तो चलो रेसिस्ट हो गए इसलिए कि उन्होंने सिर्फ जो सफेद फार्म खवातीन है उनके लिए काम किया। सो देयर इज नथिंग इनटू इट। तो मैं एंड में आना चाहूंगा, जो आपका मेन क्वेश्चन था कि जो खवातीन है क्या उनका फायदा हुआ या इंडस्ट्री का हुआ? देखें,
یہ جتنے بھی ازمس ہیں یہ انٹیگریٹڈ ہیں. فار ایگزامپل اس میں ڈارونزم بھی ہے, اس میں فیمنزم بھی ہے, اس میں لبرلزم بھی ہے, یہ سارے کے سارے انٹیگریٹڈ ہیں. اگر ڈارونزم کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جو جو پروگریشن ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, الٹیمیٹلی یہی ایم ہے کہ زیادہ سے زیادہ آف اسپرنگس ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ فیمنزم کو اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں نا وے کہ عورت اسی وقت ہی آزاد ہوگی جب وہ کام کرے گی, اور آپ اس کو انڈسٹری میں جھونک دیں گے تو پھر وہ بچے پیدا نہیں کرے گی. جب بچے پیدا نہیں کرے گی تو اسے ڈارونزم متاثر ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ تو بیسیکلی کنٹینیوشن آف اسپیشیز, الٹیمیٹلی تو یہی اس کا ایم ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی آبادی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 2.2 ہے, اراؤنڈ 2.2 to 2.3%. یعنی کہ اگر اتنا آن ایوریج ہر عورت کے ہاں 2.2 سے 2.3 بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ پاپولیشن سسٹین رہتی ہے, کم بھی نہیں ہوتی, زیادہ بھی نہیں ہوتی. اوبیسلی 0.3 بچے پیدا نہیں ہوتے, لیکن میں آپ کو ایک ایوریج بتا رہا ہوں کہ آن این ایوریج اتنے چاہیے ہوتے ہیں. اور جب یہ پاپولیشن کہ جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے اگر یہ 1.1 پہ آ جائے 2.2 سے گر کے, تو وہ irreversible ڈکلائن ہوتا ہے. The question is کہ جو فیمنزم ہے اس نے عورت کی جو ایک اہم جو اس کا کردار ہے جس میں ہے کہ نئی نسل کو اس دنیا میں لے کے آنا, سو ہیومن پاپولیشن فلرش کرتی رہے, اس پہ اس نے کیا افیکٹ ڈالا ہے. اینڈ دی آنسر از کہ یورپ اور امریکہ میں رسپیکٹولی یہ اس وقت 1.6 اور 1.7 پہ آ چکی ہے, ڈکلائن ہو رہی ہے ٹورڈز 1.1. اور اس کی مین وجہ فیمنزم ہے. مین وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو ہم نے خوش کرنا ہے. عورت کو ہم نے آزادی کے نام پہ ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ دیکھو تم آزاد ہوگی, تم کام کرو گی, یہ کرو گی, وہ کرو گی. But I've been in that part for most of my life. I have seen it. آزادی یہی ہے کہ تم ایک انڈسٹریلسٹ سے پیسے کماؤ اور دوسرے انڈسٹریلسٹ کو دے دو, شاپنگ کرو, فیشن کرو, سارا کچھ کرو. تمہیں وہ بیسک انڈسٹریلسٹ کو جو چاہیے تمہارے آورز وہی تمہارے پاس بچیں گے. اینڈ آف دا ڈے بہت تم نے کمائی کر لی تو تمہیں گھر بنا لو گی, گاڑی بنا لو گی, لیکن پھر اس گھر کے لیے بھی کسی اور انڈسٹریز کے لیے تم کام کرو گی, اور گاڑی کے لیے بھی کسی اور انڈسٹری کے لیے کام کرو گی. اینڈ یو تھنک یو فری. دیٹس ویری ویل ڈن. ہمارا جو اعتراض ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے حق میں ہیں, وی ایبسولوٹلی آر, لیکن ہم اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ عورت کی آزادی اس کے کام کے ساتھ متصل ہے. ہمارے ہاں عورت آزاد ہے ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں. ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کام کرے گی تو ہی آزاد ہوگی. اینڈ دین دا کوسچن از کہ وہ آزاد ہو کے کیا کرے گی. میں بڑی دفعہ اپنے جو فیمنسٹ لبرل فیمنسٹ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میری ایک بہن, میری ایک بیٹی, اور میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو بس ہاسٹس ہے, جو ایئر ہاسٹس ہے, اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے وہ باہر گئی ہوئی ہے. آئی تھنک آئی رسپیکٹ دیٹ. آئی ہیو وہ زمانے سے لڑ کے اپنے لیے وہ پیسے کما رہی ہے اپنے خاندان کے لیے. میری اس بیٹی کو میرا سلوٹ ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آزاد اسی وقت ہوگی جب وہ بس میں کسی کو گھر میں اپنا بس میں کسی کو چائے سرو کرے گی, اپنے باپ کو گھر میں جب چائے سرو کرے گی تو پھر وہ آزاد کیسے نہیں ہے. اگر وہی کام وہ کر رہی ہے باہر بھی, وہی کر رہی ہے گھر بھی, تو پھر آزادی میں آپ کو ایک کام میں آزادی یا ایک کانٹیکس میں اسی کام کے لیے آزادی اور دوسرے میں آپ کو غلامی کیوں نظر آتی ہے. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اٹس ایبسولوٹلی سینسلیس. تو ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم عورت کی آزادی کو اس کے کام کے ساتھ متصل نہیں کرتے. وی تھنک وومن کین بی فری اینڈ وی آلویز لک فار دیئر فریڈم. پرابلم اس طبقے میں یہ ہے کہ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ مزدوری کرتی رہے گی تب تک وہ آزاد ہے. آزاد ہے ٹو ڈو وٹ ایگزیکٹلی. اب میں ضمنی طور پہ بالکل میں ایک میں چیز میں ایڈ کر دوں, شاید آپ کے ٹاپک سے وہ زیادہ متصل ہو, کہ ویسٹ میں ایک بہت پرانا تصور ہے بریڈ ونر اور ہوم میکر کا. بریڈ ونر یعنی کہ جو باہر جا کے روزی روٹی کماتا ہے, اور ہوم میکر وہ جو گھر کو سنوارتا ہے, ان دس کیس جو گھر کو سنوارتی ہے. تو عورتوں کو ہسٹوریکلی آزادیاں کم دی گئیں اس لیے کہ وہ ہوم میکر ہوتی تھی, اس کو گھر کے جو فائنینسز ہیں اس میں کوئی ضروری اس کا چونکہ نیسسری حصہ نہیں ہوتا تھا, دیر فور اس کی آزادی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب عورت ہی بریڈ ونر بن گئی تو اس کو پھر وہ آزادی چاہیے ہی تھی کہ تم نے مجھ کو دبا کے جو رکھا ہوا ہے, اور اس لیے دبا کے رکھا ہوا ہے کہ میں پیسے نہیں کماتی, تو اب تو میں پیسے کما رہی ہوں, اب میں تمہاری بات کیوں سنوں. اور وہاں سے پھر جو سوسائٹی ہے وہ ڈیریل ہونا شروع ہوئی, اس لیے کہ سوسائٹی اس جو بیسک اکائی ہوتی ہے, ایبسولوٹ فنڈامنٹل یونٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا, وہ فیملی ہوتی ہے. جب فیملی کا نظام بگڑ گیا تو اس کا نیسسری افیکٹ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کا نظام بگڑ گیا. وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے, وہاں پہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں. 2007 سے لے کر 2017 تک جو امریکہ میں صرف جو ٹین ایجرز ہیں جن کی سوئسائڈ ٹینڈنسیز بڑی ہیں بس 70%. خاندان تباہ ہو کے رہ گئے ہیں, بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں, ایوری تھنگ اٹ لکس فیک, لکس آرٹیفیشل. یہ ہے فیمنزم کے وہ سائیڈ افیکٹس جس نے سوسائٹی کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. کیسر بھائی آپ کا صرف 1 منٹ میں لوں گا. یہ جو آپ نے سوسائٹی
کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ فیملی جہاں ڈسٹرائے ہوتی ہے وہاں سوسائٹی ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بس آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کر دیں, آئی گیس ود ان 1 or 2 منٹس کو سم اپ کر دیں کہ ہمارے یہاں بر صغیر بالخصوص انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جو کچھ تحریکیں اٹھی ہیں فیمنزم کے نام پہ, سچ ایز عورت مارچ ایٹسٹرا, تو آپ نے اب تک جو کچھ بتایا اس حساب سے ان موومنٹس کا حصہ جو ہے وہ بننا تو پھر عورت کے لیے بتدریج اولا خطرناک ہے. then why are they trying to trap our eastern women if this ideology miserably fails, اور وہ اس کا پارٹ کیوں بن رہی ہے انجن میں؟ جی اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لبرلزم نئے گھر ڈھونڈ رہا ہے, اس لیے کہ لبرلزم از بین ہنٹڈ اینڈ ہانٹڈ. پاپولزم اس کو بڑے برے طریقے سے ہرٹ کر رہا ہے یورپ میں. لیفٹ اور لبرل دونوں ہی, حالانکہ ایک ٹریڈیشنلی لیفٹ جو ہیں جو میں چاہوں گا جو لیفٹ ہیں وہ زیادہ مور ٹورڈز ایگالٹیرینزم اینڈ سو فورتھ, اور جو لبرلز ہیں وہ ان کو اپوز کرتے ہیں. سو towards not necessarily right but certainly center right. تو اب چونکہ پاپولزم جو ہے اس نے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ صدر بنے, ایک دفعہ ان کو جو پریڈکشن تھی کہ لینڈ سلائڈ ڈیفیٹ ہوگی وہ نہیں ہوئی, بڑی انہوں نے سیٹیں لے لیں. یورپ میں بریگزٹ ہوا, ہنگری, آسٹریا, پولینڈ, بڑی وہاں پہ سخت رائٹ ونگ گورنمنٹس آ گئیں. فرانس کا بھی یہ جو صدر ہے یہ مسلمانوں کو پرووک اس لیے نہیں کرتا نیسسرلی کہ وہ ایک برا آدمی ہے, بلکہ جو لپین کی پارٹی ہے وہ اس نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, اور وہ ایکسٹریم, اور بھی پھر الیکشن میں ان کا پھر آمنا سامنا ہوگا, وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے. تو لبرلزم چونکہ اپنے گھر میں, اور فیمنزم کا بھی اس پہ ایک افیکٹ آ رہا ہے, چونکہ وہ اپنے گھر میں بے گھر ہو رہے ہیں تو وہ نئے ایونیوز ڈھونڈ رہے ہیں, وچ از پاکستان, بنگلہ دیش اور اس طرح کے ممالک ہیں, لیکن یہاں پہ وہ کام کر نہیں سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فیمنزم اور یہ جتنے بھی موومنٹس ہیں ان کو اپنے ٹریڈیشنل سینس میں, جو کہ ویسٹرن سینس ہے, اس میں کامیاب ہونے کے لیے ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی چاہیے, جو کہ ہماری نہیں ہے, ہماری کولیکٹیوسٹ سوسائٹی ہے. تو بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی مہنگی گاڑی ہے, اس کے اندر یہ بس مٹی کا تیل ڈال کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہ ڈرائیو کریں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک جب تک آپ کے اندر ایک سوشل چینج, اور سوشل چینج بھی اس طرح سے کہ وہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے فرام انڈیویجولزم ٹو کلیکٹیوزم. جب ہم اس کی طرف جائیں گے تو پھر یہ سارے ازمز کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز پاکستان میں ان کی گنجائش میڈیا تک ہے, ان کی گنجائش یہ جو خواتین اپنا ایک ایونٹ کیا کرتی ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7-8 مارچ کو یہ ایونٹ ہوتا ہے, ایک پہلی 2 مارچ سے خواتین آنا شروع ہوتی ہیں آسٹریلیا سے, یو کے سے, امریکہ سے, اور 12-13 مارچ کو چلی جاتی ہیں. تو اس حد تک اس کا ایفیکٹ ہے. جب تک آپ ایک کمپلیٹ سوسائٹل پیراڈائم شفٹ نہیں لے کے آتے تب تک یہ نہیں آتی, اور وہ ہو نہیں سکتا. انڈیویجولزم کبھی بھی اس سوسائٹی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے کبھی کسی اور پروگرام میں اس پہ ہم بات کریں گے, اس کے پوری جو ہے وہ اینتھروپولوجیکل ریزنز ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن جب تک وہ ہو نہیں سکتا تب تک یہ ازم وہ ازم یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. سو اٹس انجویبل بٹ اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. اٹس انجوائبل بٹ اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. جزاک اللہ خیرا کیسر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور وقت کیونکہ مناسب ہے, اور اس وقت 3 مزید مہمان اپنی رائے دینے کے لیے بےتاب ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آئی ریپیٹ کہ ہم انشاءاللہ سیشن کے اینڈ پر کویشچن بھی رکھیں گے, کویشچن آنسر سیشن بھی رکھیں گے, اور جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا. سو ڈو اسٹے ود اس, اور لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. چلتے ہیں اگلے اسپیکر کی طرف, جناب علینا علی صاحبہ. فیمنزم کو